بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ خارجیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس نے بالکل بنو امیہ کی جو خاص کر حکومت تھی اس کو بالکل زوال کی طرف لے جانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو یہ خارجی ان کا نام کیسے پڑا؟ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب جنگ صفین کے موقع پر جب شامیوں کو امیر معاویہ کی فوج کو یہ لگا کہ اب ان کو یقینی شکست ہو جائے گی، تو اس دوران عمرو بن عاص نے ان کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک نیزوں پر اٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ ہمارے درمیان یہ سازش ہے۔ تو اس طرح جنگ ختم ہوئی اور 2 سازش مقرر ہوئے، تو اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ خارجی جو تھے، اس جنگ صفین کے بعد 12,000 کا لشکر الگ ہوا حضرت علی کی فوج سے، اور جو تاریخ میں خارجیوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خارجی پہلے یعنی خلفائے راشدین کے دور میں اور بعد میں بھی یہ بالکل غیر جانبدار فرقہ تھا، لیکن بعد میں یہ سیاست میں آ گئے۔ تو یہ ثالثی کے بالکل مخالف تھے، اور یہ سیاسی بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عثمان کے دور سے موجود تھے، لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لوگ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی فوج سے الگ ہو گئے تھے۔ خوارج اس نام پر فخر کرتے تھے اور قرآن مجید کا حوالہ دیتے تھے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے نکل جائے اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو شرات بھی کہلاتے تھے۔ اسی سلسلے میں بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان و مال خرید لیا کا حوالہ دیتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں جنگ نہروان، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شر انگیزیوں سے بہت زیادہ جب تنگ آ گئے، جگہ جگہ قتل و غارت یہ کرنے لگے، تو خارجیوں کے خلاف حضرت علی کو جنگ کرنی پڑی، جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ اور اس جنگ میں خارجیوں کو بڑی بے درد شکست ہوئی، زیادہ تر ان کے لوگ مارے گئے، لیکن جس بہادری سے انہوں وہ لڑے تو اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے جسم کٹ جاتا تھا اور پھر بھی یہ لڑتے تھے۔ لیکن خارجی جنگ نہروان کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، اور انہوں نے عبد الرحمن یہ جس کا میں حضرت علی کی شہادت میں بالمرجم کا ذکر کر چکا ہوں، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ بھی انہی خارجیوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ خارجی جو تھے، ان کو جب بھی موقع ملتا تھا گوریلا جنگ انہوں نے شروع کر رکھی تھی۔ عرب، عراق اور ایران میں ان کے مختلف فرقے نظر آنے لگے۔ یمامہ، یمن اور حضرموت میں انہوں نے قدم جمائے۔ نافع بن ارزق نے کئی صوبوں پر قبضہ کیا۔ شیبانی کی بغاوت بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ اسی طرح حجاج بن یوسف نے بڑی سختی سے ان کی بغاوتوں کو کچلا۔ خارجی صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں خاموش رہے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوبارہ سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ بنو امیہ کے زوال کے دوران انہیں کافی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ ضحاک بن قیس نے عراق میں کافی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ عبداللہ بن یحییٰ نے عرب میں بغاوت کی۔ ان کی کارروائیوں سے بنو امیہ کا زوال شروع ہوا اور بنو عباس اقتدار پر قابض ہو گئے۔ بنو عباس کے آغاز میں کچھ بغاوتیں ان لوگوں نے کیں، لیکن بعد میں انہوں نے پرامن فرقے کی شکل اختیار کر لی۔ آج بھی شمالی افریقہ اور مشرقی عرب کے علاقوں میں اس عقائد کے لوگ موجود ہیں۔ یہ اس کا میں نے یہ دیکھیں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کے نظریات کیا تھے۔ سب سے پہلے ان کا نظریہ تھا جی خلافت موروثی نہیں، یعنی یہ کہتے تھے کہ خلافت موروثی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے خلیفہ بنے گا، بلکہ ہر مسلمان اس کا مستحق ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا پہلا نظریہ یہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ خلیفہ کے لیے متقی پرہیزگار ہونا لازمی ہے، بصورت دیگر اسے فوراً معزول کر دیا جائے۔ تیسرا ان کا کیا تھا کہ خلیفہ اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے گا۔ چوتھا
खुलफाए राशिदीन का इंतखाब दुरुस्त था। हज़रत अली से जंग सिफ़ैन के बाद ऐसी गलतियाँ हुई कि वो खिलाफत के मुस्तहिक नहीं थे। ये खारजियों के मुताबिक उनका ये नज़रिया था। इसी तरह गुनाह कबीरा करने वाले फ़र्द को फ़ौरन और उनके बच्चों अहलो याल समेत कत्ल कर दिया जाए। यानी ये कहते थे कि गुनाह कबीरा जो शख्स करेगा उसे बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से ये गैर मुस्लिमों के साथ इनका नज़रिया ये था कि अच्छा सलूक रवा रखा जाए। और इसी तरीके से ये जिहाद के भी बहुत ज़्यादा कायल थे और हर शख्स को जिहाद के लिए कायल करते थे। अब हम आते हैं इनके फ़िरक़ों की तरफ, खारजियों के फ़िरक़े। सबसे पहले ये खारजियों का ये फ़िरक़ा है जिसको नजदिया कहते हैं। ये नजदिया फ़िरक़ा जो है, इस फ़िरक़े का बानी नजदा बिन आमिर था। ये सिर्फ कुरान पर यकीन रखते थे। ये अय्याशियों और रंगीनियों के सख्त नफरत करते थे, ऐश और इशरत से दूर रहते थे, सूरह यूसुफ को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। ये फ़िरक़ा। दूसरा फ़िरक़ा था अब्बासिया। इस फ़िरक़े की बुनियाद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रखी थी। मजहबी मामलात में बहुत सख्त थे। दूसरे फ़िरक़ों की निस्बत रवैया लचकदार था। ये अमन पसंद थे। ये शर्की और शमाली अरब में आबाद थे। मस्कत में भी ये इनके काफ़ी लोग आबाद थे। तीसरा इनका फ़िरक़ा आता है अर्ज़किया। नाफ़े बिन अर्ज़क इस फ़िरक़े का बानी था। ये ख़वारिज का मशहूर सरदार था। उसने मशरकी ईरान पर कब्ज़ा कर लिया था। ये सख्त इंतहा पसंद था। दूसरे फ़िरक़े के पैरोकारों को काफिर समझते थे, उन्हें कत्ल करना जायज़ समझते थे। अगर कोई फ़र्द जिहाद में शामिल न होता तो उसे भी कत्ल कर दिया जाता था। और ये अर्ज़किया फ़िरक़ा जो था ये बहुत पावरफुल था और इसने बनो उमय्या के दौर में बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया, बड़े इलाकों पर फतह हासिल की। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है सफारिया। ये ज़्यादा बिन असफर इस फ़िरक़े की बुनियाद रखी थी। इनके अकायद अर्ज़किया फ़िरक़े से मिलते जुलते थे, लेकिन ये इंतहा पसंद नहीं थे। इनके अकीदे के मुताबिक अगर कोई फ़र्द जिहाद में शामिल नहीं हो सका तो उसका कत्ल करना लाजमी नहीं था। तो ये जी बहुत ज़रूरी था ये खारजियों का ज़िक्र करना, क्योंकि बाद में जब हम बनो उमय्या की तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल हुकूमत के लिए जगह जगह बर्पा किए। तो अब आज के एपिसोड में हम इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बनो उमय्या का जो पीरियड है वो पढ़ेंगे और सबसे पहले अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अहद हुकूमत है उस बारे में तबसरा करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।